الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. کل کی آیت کے اخیر کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، یہ مثالیں اہل ایمان کے لیے تو ایمان میں ترقی کا سبب بنتی ہیں، لیکن جن کا مزاج فاسد ہوتا ہے اور جو حق کو سمجھنے سے دور رہتے ہیں، تو یہ ان کے نفاق میں، یا یہ کہا جائے کہ ان مثالوں سے ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ اللہ کو کیا مکھی اور مچھر اور حقیر چیزوں کی مثال ہی باقی رہ گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا بھی سبب ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے کفر میں قرآن کریم کی آیتوں میں غور کیے بغیر جو لوگ تبصرہ کر دیتے ہیں تو وہ کفر میں اضافہ کر بیٹھتے ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ گمراہی اختیار کرنے والے لوگوں کی آج کی آیت میں اللہ نے 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن سے کون لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اکثر حضرات مفسرین نے عہد سے مراد وہ عہد لیا جب اللہ نے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت سال پہلے اللہ نے تمام ارواحوں کو، روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اے اللہ آپ کی اطاعت کریں گے. اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا. ہر دور میں نبی آتے رہے اور اسی عہد کو یاد دلاتے رہے، اور اسی عہد کو یاد دلانے پر اللہ کے خالق و مالک ہونے پر ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء دلائل سے بات کرتے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی کسی ملک میں جی رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس ملک کے قانون کی پابندی کرے. اب ہم کہیں کہ ہم جس وقت ہندوستان کا قانون بن رہا تھا ہم نہیں تھے، لیکن بہرحال ہماری خاموشی اس ملک میں جینا یہ علامت ہے کہ ہم نے ایک عہد کر رکھا ہے کہ اس ملک کے قانون کی
خلاف ورزی نہیں کریں گے اور جو منصب اقتدار پر رہے گا بہرحال وہ سب کا حاکم ہوگا، سب کو اس کی اطاعت، اس کے قانون کی پابندی کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح ہم بھی جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہاں بادشاہت اللہ کی ہے، قانون بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، اسی کو مالک و خالق تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پورا ہو جانے کے بعد توڑ دیتے ہیں، کہ اللہ کو خالق و مالک نہیں مانتے۔ یہ پہلی علامت۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، یعنی کافروں کی اور فاسقوں کی علامت اللہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان یوصل ما امر اللہ، رشتہ داری کو جوڑنے کا، جس رشتہ داری کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت، مہمان کا اکرام، پڑوسیوں کے حقوق، دوسرے رشتہ داروں کی عزت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہوں گے وہ رشتہ داری کو بھی نہیں نبھائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری کو نبھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور بھائی کی عزت کرنا، بڑے کا اکرام کرنا، رشتہ داروں خاندان والوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی گاہے گاہے ملاقات کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن جو لوگ قرآن سے سبق نہیں لیتے وہ رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے، اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے تیسری علامت یہ بیان فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ رشتہ داری کو توڑنے کے ساتھ ساتھ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب آپ اگر غور کریں تو آیت میں 3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی جو قرآن سے سبق نہیں حاصل کرتا وہ اللہ کے حقوق کو مکمل نہیں کرتا، اور دوسری 2 چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ اللہ نے جو مختلف رشتہ داریاں قائم فرمائی ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جائے، باپ بیٹے، بھائی، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کرنا شروع کر دیں تو ہمارا اور آپ کا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس خاندانی نظام کو قائم رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ ایک صحت مند تمدن کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کے اصول۔ ایک صحت مند تمدن یعنی ایک بہترین معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب صلہ رحمی اور رشتہ داری کو قائم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ فاسق لوگ ایک بہترین معاشرہ بھی نہیں چاہتے، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ لہذا قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے والوں اور زمین میں فساد مچانے والوں کو ایک ساتھ سورہ محمد میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو لوگ رشتہ داری کو نہیں نبھاتے وہ کہیں نہ کہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ نے ان 3 چیزوں کو کہ پہلے حقوق اللہ کو اور پھر حقوق العباد کو اسے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں، اور انبیاء کے بعد علماء، اور علماء کے بعد ہر وہ داعی جو قرآن کے احکامات کو پہنچاتا ہے،
تو جو لوگ ان قانون کی پابندی نہیں کرتے وہ اس کا لازمی حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داری کو بھی نہیں نبھاتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو سن لیں ایسے لوگ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ، گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی نافرمان جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی نافرمانی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو سن لے ایسے لوگ، ایسے ہی لوگ ہیں بڑا نقصان اٹھانے والے، ایسے ہی لوگ بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔